لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نیکیوں کا اور نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا. ان میں وہ اعمال جو بظاہر بہت ہی حقیر اور معمولی نظر آتے ہیں، جن کی قدر و قیمت انسان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے پڑھی، اس کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی: لا تحرقن من المعروف شیئا، کسی بھی حقیر اور معمولی عمل کو انسان حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، نہ اس کو حقیر سمجھے. کوئی بھی نیک عمل اور نیکی کو، کسی بھی نیکی کو حقارت سے یا حقیر اور معمولی نہ سمجھے. وہ اللہ کے نزدیک انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، اور جب تمہیں کسی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو. اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی سے ملو، ملاقات کرو، تو خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے. چہرہ سکڑا ہوا نہ ہو، چہرے پر غرور تکبر نہ ہو، ایٹھن نہ ہو، بلکہ خندہ پیشانی سے ہنسمکھ کر کے دوسرے سے ملاقات اور دوسرے سے ملنا چاہیے. یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو سب سے پہلا جز لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو، اچھے عمل کو حقیر نہ سمجھو، معمولی عمل کو حقیر نہ سمجھو. وہ عند اللہ انسان کی مقبولیت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ بخشش کا بہانہ بھی بن سکتا ہے. جیسے معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، ویسے ہی معمولی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے کہ یہ گناہ تو بہت چھوٹا ہے، صغیرہ ہے، اس کے کرنے سے عند اللہ خبر نہیں ہوگی. یہی سمجھ لینے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. چھوٹا گناہ ہے جو ہماری نظر میں معمولی ہے، حقیر ہے، لیکن اللہ اگر اس پر گرفت کرنا چاہے تو اس پر آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھو، کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ سب اللہ کے ہاں قربت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کی لعنت کا بھی ذریعہ ہے، عذاب کا بھی ذریعہ ہے. ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے. چھوٹے نیکی پر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چھوٹے گناہ سے اگر انسان بچ جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شیطان کا راستہ اللہ کے نبی نے بند فرما دیا ان جملوں سے. آدمی ہلکا سا چھوٹا سا عمل کرنا چاہتا ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈال دے گا، اس کے کرنے سے تم کو کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ثواب مل جائے گا، تمہارے نام عمل میں اس سے زیادہ ثواب موجود ہے. یہ حقیر عمل کرنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو شیطان کے بات آنے کی وجہ سے معمولی عمل سے بھی انسان رک جائے گا.
اسی طریقے سے چھوٹا گناہ ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری زندگی پوری گناہ سے بھری پڑی ہے، اور اس میں اگر تھوڑا سا یہ گناہ کر لو گے تو اس میں کیا نقصان ہو جائے گا، جیسے اور گناہ ویسے یہ گناہ سی۔ تو شیطان چھوٹے گناہ کی ترغیب دے گا اور نیک عمل سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دے گا کہ ہم اس عمل کو نہ کر سکیں اور چھوٹا گناہ والا جو ہے اس کو کر لیں تاکہ یہ بڑا گناہ میں تبدیل ہو جائے۔ تو ہر آدمی کو ان دونوں چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ راستے سے جیسے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا معمولی چیز ہے، آدمی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذالک شعبۃ من الایمان، یہ بھی ادنا جو ایمان کا حصہ ہے، کہ اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو کیلے کے چھلکے ہیں، اس میں آدمی پیر رکھے گا پھسل جائے گا، اس کیلے کے چھلکے کو ہم نے پاؤں سے الگ کر دیا، کنارے کر دیا، تاکہ کسی ہمارے دوسرے بھائی کا پیر اس پر نہ پڑے اور پھسل جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ بظاہر حقیر عمل ہے، شیشہ ہے، کانٹے ہیں، راستے میں دیے ہیں، اس کا کو ہم نے دور کر دیا کہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اگر ہم نے وہ اخلاص کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا، تو یہ انشاءاللہ انسان کا بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن جاتا۔ معمولی عمل۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، تصوف کے امام بھی، احادیث کی کتابیں ان کے نام سے بھری پڑی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ انتقال ہوا تو اللہ کے حضور میں پیش ہوئے، لوگوں نے خواب دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ کہا جی میں تو سمجھتا تھا کہ میں نے تفسیریں لکھی، احادیث لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی، اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، وہ سب عمل سب دور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک عمل تمہارا مجھ کو بہت پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں بخشوں گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، بہت حیرت میں پڑ گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل ہے؟ کہا کہ ایک بار جب تم احادیث لکھ رہے تھے تو جو قلم تھا اس قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور اس کے بعد نکالا کہ ایک مکھی آ کر بیٹھی، اس قلم کی نوک پر سیاہی پر ایک مکھی بیٹھ گئی، تم نے اتنی دیر تک اپنا قلم ویسے ہی تھامے رکھا، لکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ مکھی پیاسی ہے، یہ روشنائی پینا چاہتی ہے۔ جب اس مکھی نے روشنائی پی لی اور اڑ گئی، تب آپ نے احادیث مبارکہ لکھنا شروع کیا۔ خالص ہمارے لیے اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی نام و نمود نہیں تھا، یا کسی کو وہ عمل دکھانا مقصود نہیں تھا۔ مجھ کو تمہارا یہ عمل بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا کہ ہماری مخلوق کے ساتھ، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ تم نے ایسا برتاؤ کیا کہ اس کو پانی پینے دیا، روشنائی پینے دیا، اور اس کو ہٹایا نہیں، اتنی دیر تک تم رکے ہوئے۔ معمولی عمل ہے، حقیر عمل ہے، آدمی اس کی اہمیت کیا سمجھے گا؟ لیکن اتنے بڑے محدث، مفسر، فقیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی اسی پر موجود تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کی برکت سے انہیں معاف فرمایا، بخش دیا۔ ساری کتابیں دھری کی دھری رہ گئی، تفسیر کی کتابیں ویسے ہی، احادیث کی کتابیں ویسے ہی دھری رہ گئی۔ اللہ نے معمولی عمل کی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش کا پروانہ نازل فرمایا کہ آپ کو معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا۔
لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی حقیر نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، وہ عند اللہ مقبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، عند اللہ معافی کا بیڑا پار لگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف انسان تک نہیں، اگر ہم نے یہ معمولی عمل جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ اجر بھی اللہ رب العالمین کبھی بھی انسان کا ضائع برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر موجود ہیں، راستے سے گزرے، ان کے ساتھ ایک شاگرد بھی موجود تھا، شاگرد بھی بہت ہی ناز و نزاکت والا شاگرد، امیر کبیر گھر کا شاگرد۔ شاہ عبد الرحیم بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک کتا نالی میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں پاتا، کوشش کرتا ہے نکلنے کی، لیکن وہ پھنس گیا، پھنسنے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ شاہ صاحب کی نگاہ پڑی، یہ کتا نکلنا چاہتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، مشقتیں جھیل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن نکل نہیں پا رہا۔ شاہ صاحب نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اس کو نکال دو، نالی میں کتا ہے، نجس ہے، کتا یوں ہی نجس، نالی میں ہے تو اور نجس، اور پھر ناز و نزاکت والے اسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس نے کچھ تذبذب کیا، میں کیسے اس کو چھوؤں؟ حضرت نے فرمایا تم رہ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں۔ شاہ عبد الرحیم بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑ کر کے نکال دیا، وہ نکل گیا، آگے چلے گئے، ایک واقعہ پھر اسی وقت پیش آ گیا کہ آپ ایک کھیت سے گزرے، بارش ہونے لگی اور بے تحاشا بارش ہونے لگی، وہ کھیت میں پگڈنڈی ہوتی ہے، اس پر سے آدمی چلتا ہے، باقی سب طرف پانی لگا ہوتا ہے، اور وہاں گندے پانی جمع ہو گئے، ایک طرف سے کتا آ رہا ہے، دوسری طرف سے شیخ جا رہا ہے، جگہ تنگ، گزرا کیسا جائے، کیسے آدمی گزر سکتا ہے؟ اگر دونوں آدمی اور ایک ساتھ گزریں گے تو ایک پانی میں چلا جائے گا، ایک اس پر ہو سکتا ہے، اور کیا دونوں پانی میں چلے جائیں؟ تو شاہ عبد الرحیم بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتے سے یہ کہا کہ تم یہ پانی میں اتر جاؤ، اور تم نجس ہو، تم شریعت کے مکلف نہیں ہو، تمہارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاک صاف رہنا ضروری نہیں ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے پاک صاف رہنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، طہارت، نظافت، لہٰذا تم اس میں اتر جاؤ تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ہی اتر جاؤ، ہم کیوں اترے؟ یہ مکالمہ اللہ نے کیسے وہ بات ان سے کرا دی، یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاہ عبد الرحیم بہت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتر گئے، پانی میں چلے گئے، کتا گزر گیا، اور اس کے بعد آپ پگڈنڈی پر آئے اور گزرنے لگے تو کتے نے خطاب فرمایا، کہا شیخ آپ اپنے کو محترم، پاکیزہ، نظافت، طہارت والے سمجھتے ہیں، یہ تو ظاہری طہارت ہے، اور اگر آپ کے دل کے اندر نجاست چلی جائے، یعنی عجب اور کبر کی، کہ آپ اپنے کو سمجھنے لگے کہ میں کتے سے افضل ہوں، کتے سے بہتر ہوں، تو یہ تو نجاست ہے جو ظاہری پانی کی لگ گئی، گندگی کی، یہ پانی سے دور کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر نجاست پہنچ جائے تو اسے کیسے آپ دور فرمائیں گے؟ اور وہ نجاست ہے کبر اور غرور اور عجب کی۔ عجب کہا جاتا ہے خود پسندی، اپنے کو سب سے اچھا تصور کرنا،
اپنے کو سب سے افضل بہتر تصور کرنا، اس کا نام عجب ہے۔ اور کبر و غرور تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو کیسے دھلا جائے گا؟ تو اگر یہ اندر کا نجس ہو جائے تو پانی سے نہیں دھلا جائے گا، باہر کی چیزیں نجس ہو گئی تو پانی سے صاف کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتے کے ذریعے علم عطا فرمایا، یعنی غرور اور عجب کا سینے کے اندر جو غرور اور عجب ہوا، اللہ تعالیٰ نے کتے کے ذریعے سے باہر کر دیا۔ یہ اللہ کی خالقیت ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمانیت ہے کہ وہ کس کے ذریعے سے انسان کو کون سا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو معمولی عمل ہے کہ کتا جیسی نجس چیز کو نالے سے نکال دینا یا اس پگڈنڈی سے گزر جانا اور اس کے اوپر ایسا معاملہ کرنا، یہ بظاہر تو بہت چھوٹا اور حقیر عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں بہت عظیم بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت شاہ صاحب کو 2 علم عطا فرمایا اس نجس چیز کی وجہ سے کہ عجب اور کبر کیا چیز ہوتا ہے، کتے کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا اور دل سے نکال دیا گیا۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے کام کیے، ان کی نظروں میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے یہاں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوئی کہ اسی پر ان کی بخشش کا اعلان ہوا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جاڑے کا موسم، وہ مقام جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل کو، ولیوں میں حضرت بایزید بستامی کو حاصل تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے اونچے مقام پر رکھا تھا، لیکن بخشش کس سے ہوتی ہے؟ معمولی دن رات عبادت کرنے والے اللہ کی یاد سے ذرہ برابر غافل نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے معاف کس سے فرمایا؟ ایک چھوٹے عمل، ساری نماز، ساری عبادت، سارا حج، سارا دن، سب کچھ دھرا کی طرح رہ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جائے گا جنت میں اللہ کی رحمت سے، اپنے عمل سے کوئی آدمی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر قدم رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بغیر اللہ کی رحمت کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بتائیے، نبی خود فرما رہے ہیں بغیر اللہ کی رحیمی، بغیر اللہ کی رحمت کی ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل کون سا تھا؟ جاڑے کی سرد رات، آدمی لحاف اوڑھے ہوئے ٹھٹھر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ بھی ٹھنڈک کی وجہ سے جو سکڑتا ہے، ٹھٹھر رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پکڑ کر کے اپنے لحاف میں سلا دیا، اسے گرمی لگی، آرام ملا، تو اس بلی کے بچے نے اللہ کے حضور میں دعا فرمائی۔ بایزید بستامی اس کی دعا کو نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن جانور بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے اس کے متعلق، اپنے مالک کے متعلق، یا جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے متعلق اللہ سے دعا وہ ہوتے ہیں، اور اگر برا سلوک کرو گے تو اللہ سے بد دعا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کس گناہ سے پکڑ لیا جائے اس سے اس کا شور نہیں ہوگا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس بلی کے بچے نے اللہ سے دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہوگی تو ہماری اس دعا کے طفیل میں قیامت کے دن بایزید بستامی کو معاف فرما دیجیے۔ جس طریقے سے دنیا میں انہوں نے آج ہمیں آرام پہنچایا، ہمیں راحت عطا فرمائی، اللہ قیامت کے دن آپ ان کو بھی راحت عطا فرما دیجیے۔ امام
باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو گئی تھی کہ وہ بھی چھوٹے عمل کی وجہ سے، اور اللہ نے جب معاف فرمایا اس عمل کی وجہ سے، تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش و حواس بھی نہیں تھے کہ اس عمل سے مجھے بخشا جائے گا۔ تو چھوٹا عمل تھا، کمتر عمل تھا، معمولی اور حقیر عمل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بخشش کا ذریعہ بنایا۔ تو کوئی بھی دنیا میں جو عمل کیا جائے، کسی کو راہ دکھلا دینا، کسی کو سڑک سے اس پار کر دینا، یہ بھی چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اندھے کو راستہ دکھا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، جو بھی ہے بہت سارے عمل جو انسان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت معمولی عمل ہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ کے نزدیک بہت قیمت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی بخشش کا بہانہ اور بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آدمی اس کو دیکھے اور پڑھے تو اس کو عبرت حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ جب کسی بھائی سے ملنا نصیب ہو تو خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں، برائی ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں بڑائی ہوتی ہے۔ آدمی کا دو معیار ہوتا ہے، باہر نکلے بڑائی، گھر کے اندر ہے برائی۔ ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ جو اندر ہو وہی باہر ہو، جو باہر ہو وہی اندر ہو، کہ ہم گھر کے اندر بھی رہیں تو اسی شان سے، باہر بھی نکلیں اسی شان سے۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر جو ہے لوگ اور لڑائی جھگڑا برائی کے اندر مبتلا، باہر نکلے تو بہت شان سے زر بر لباس، کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ ہاں یہ گھر کے اندر ایسا بھی کرتے ہوں گے۔ کئی واقعات میں نے دیکھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، گھر کے اندر برائی یا باہر بڑائی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا باطن ویسا ظاہر، بالکل آیا ہونا چاہیے۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور میری نگاہ اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف پہنچی اور نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو تبسم فرماتے تھے، کسی بھی شخص کو دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مسکراتے تھے۔ یہی خندہ پیشانی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی آدمی نے ملاقات کی تو چہرے کے رنگ بدل گئے، چہرے کے اندر جلال پیدا ہو گیا، یہ خندہ پیشانی کی علامت نہیں، بلکہ اسے ہنس کر کے ملنا، ہنس کر کے بات کرنا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ نے بیان فرمائی۔ جب بھی کوئی صحابی ملتے تھے تو نبی علیہ السلام تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، یہ خندہ پیشانی کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کا طریقہ بھی بتایا، اس طریقے سے انسان ملے تو واقعتاً اس کا ملنا، اس کا چلنا پھرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا، اور یہ سنت کے مطابق بھی انسان عمل کر سکتا ہے۔ تو دونوں جز پر، حدیث کے دونوں جز پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، تاکہ ایک جز اگر چھوڑ دیا جائے گا تو دوسرا جز پیاسا رہ جائے گا، اور دونوں خوبیاں جب انسان اپنے اندر پیدا کرے گا اور اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا تو پھر انسان اس حدیث کا مکمل مصداق ہو جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی باتیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں کہ ایک شخص راہ گزرتا ہے، گرمی کا دن ہے،
پیاسا ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی کی طلب ہے لیکن پانی میسر نہیں۔ چلتے چلتے اسے کنواں نظر آیا، اس نے اس کے اندر دیکھا نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پیاس کیسے بجھائی جائے؟ بہرحال اس کنویں میں اتر کر اس نے اپنی پیاس بجھا دی۔ جب کنویں سے باہر آیا تو اللہ کی ایک دوسری مخلوق بھی بیٹھی ہے، اور وہ بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ تو وہ یہ محسوس فرمایا کہ جس طریقے سے مجھے پیاس کی طلب تھی، شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس جانور کو بھی وہی چیزیں مطلوب ہیں۔ تو حدیث کے اندر آدمی کا بھی ذکر آتا ہے اور حدیث کے اندر فاحشہ عورت کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو وہ پانی پلانے والی فاحشہ عورت تھی یا وہ پانی پلانے والا مرد تھا، بہرحال تو اس نے دیکھا اس کو بھی پانی پلانا چاہیے۔ وہ کنویں کے اندر پھر جاتا ہے اور کوئی سامان نہیں جس میں پانی لا سکے، تو اپنے چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا اور دانت سے موزے کو پکڑا اور کنویں کے باہر آیا۔ اس اللہ کی مخلوق کو اس نے پانی پلایا، جیسے اپنے پانی پیا اس کو بھی پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی کہ ہماری اس مخلوق کے ساتھ، ہماری اس مخلوق اور کائنات میں بسنے والی مخلوقات کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو معاف فرما دیا، اس کے گناہ کو دھل دیا، بخش دیا، صرف اس بے عمل کی وجہ سے۔ اب جانور کے ساتھ ایسا سلوک کون کرے گا؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں ایک ایسی ٹیم ہے جو جانور پھنس جاتے ہیں، جال میں پھنس گئے یا کسی چیز میں پھنس گئے، تو وہ اس کو اس میں سے نکالتے ہیں، چھڑاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کی کتنی قدر ہوگی، یہ ہماری مخلوق کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ جو کنویں میں گر گیا اس کو نکال دیا، دریا میں چلا گیا نہیں نکل پاتا اس کو نکال دیا، گڈھے میں گر گیا اس کو نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں چاہے وہ جانور کے ساتھ سلوک کیا جائے، چاہے وہ اپنی ذات کے ساتھ سلوک کیا جائے معمولی طور سے، اللہ کے یہاں دونوں کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کسی بھی عمل کو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی نیکوکار کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، نیکی کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس لیے ہم کو جو بھی عمل کیا جائے، چاہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنا درجے کا، یا وہ معمولی ہو یا وہ حقیر ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو وہ بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے گا اور انسان کا بیڑا قیامت کے دن پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا